السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ میری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوگی اور الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ آج میں آپ سے بات کروں گی اس ٹاپک پہ کہ کون سا استغفار ہمیں شب قدر یعنی کہ 5 طاق راتوں میں کرنا چاہیے، کس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام آپس میں بیٹھ کر کچھ ڈیسائیڈ کر رہے تھے اور بات یہ کر رہے تھے کہ کون سا ذکر افضل ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا یا استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنا یا استغفار کرنا۔ تو دونوں ہی ماشاءاللہ اتنے اہم اذکار ہیں کہ ایک دوسرے سے نہ کوئی سکت نہیں لے جا پا رہا تھا اور دونوں ہی باری باری پر اسی بات پر آ جا رہے تھے۔ تو پھر ایک صحابہ تھے، انہوں نے کہا، مجھے ان کا نام نہیں یاد ہے، پر صحابہ نے کہا کہ دیکھو میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ خوشبو لگاتے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی میلے کچیلے کپڑے پر خوشبو نہیں لگائیں گے نا، صحیح کہا میں نے۔ آپ پہلے کپڑا دھوئیں گے، اس کو پاک صاف کریں گے، اس کے بعد اس پر مہنگی خوشبو لگائیں گے۔ تو اللہ کی مدح سرائی کا اور استغفار کا یہی سلسلہ ہے کہ استغفار سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو سول کو اپنی روح کو پاک صاف کرنا ہے۔ استغفار سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے گناہ دھونے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سرائی سے اس کو خوبصورت بنانا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کتنے پیاری مثال ہے اور کتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے کہ سب سے بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے، اور استغفار کے فضائل تو اتنے زیادہ ہے کہ میں اگر اس کو بتانے بیٹھوں گی تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو استغفار آپ کو کرنا ہے شب قدر کی رات میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ۔ اب آتے ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ شب قدر کی رات یعنی قدر کی رات ہے، تقدیر کی رات ہے۔ یہ ایک معزز اور بابرکت رات ہے جس میں سب سے پہلے قرآن شریف نازل ہوا، اور قرآن شریف میں یہ آیت بھی کچھ یوں ہے، بیان ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 21 سے 23 روزے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے یعنی 21 سے 30 روزے شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی بے تحاشا عبادت کرتے، رات بھر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ صحیح بخاری 2024۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ یہ بابرکت شب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی کسی بھی رات میں مل سکتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں مطلب ایک رات ایک چھوڑ کر کے، جیسے کہ 21، 23، 25، 27، 29۔ صحیح بخاری 2017۔ اس رات میں کا ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرنا مطلب رات کی عبادت کرنا، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی 50-27، ٹھیک۔ اور اب آپ سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس راتوں میں آپ کو دعا کا کیا کرنا ہے، کون سا استغفار کرنا ہے، کون سا استغفار پڑھنا ہے۔ تو روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں یہ دعا مانگنے کی تعلیم فرمائی ہے کہ لہٰذا شب قدر میں اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، یعنی کہ یا استغفار کا، اللہم عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور 517۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا متقل ہے کہ، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ
آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے کریم ہیں، معاف فرمانے کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھ کو معاف فرما دیجیے۔ تو یہ دعا آپ کو، یہ اصلا استغفار آپ کو زیادہ سے زیادہ اس رات میں کرنا ہے، آگے پیچھے درود شریف لگا کر کے، ٹھیک ہے؟ کم سے کم 100 مرتبہ تو ضرور پڑھیں، اور اس سے زیادہ پڑھیں تو آپ کے لیے اور اچھا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ شب قدر کی رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی اس رات کو انسان کی تقدیر یعنی قدر یعنی ان کی قسمت ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، یعنی قسمت لکھی جاتی ہے، اور آنے والے غیر سال میں، اگلے سالوں میں جو کچھ ہونے والا ہے اس رات میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ اس رات میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کس کو اس سال موت آئے گی اور کون زندہ رہے گا، کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کو کتنا فائدہ ہونا ہے اور کتنا نقصان۔ تو اس رات میں یہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تو اور آپ اس رات کو اپنی قسمت کو بھی بلند کرا سکتے ہیں، آپ اپنے نصیب کو اس رات میں اچھا کرا سکتے ہیں، کیونکہ اس رات کو تقدیروں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے، التجا ہے، پلیز اس رمضان کی ان طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں اپنے وقت کو فالتو چیزوں میں ویسٹ برباد نہ کریں، اپنے لیے اور اپنے اچھی قسمت کے لیے، اچھی تقدیر کے لیے دعا کریں، تاکہ آپ کا مستقبل سنور جائے، بہترین ہو جائے، آپ کے قسمت میں، آپ کی تقدیروں میں اللہ تعالیٰ چاند لگا دیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے انشاءاللہ، اور آخرت بھی بہترین لاجواب ہو جائے۔ اور اس رات میں اپنی پوری فیملی کے لیے اور پورے امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں، اور تاکہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بہترین بنا لیں انشاءاللہ۔ اور اب میں آپ سے وہ بھی استغفار شیئر کرنا چاہوں گی جو آپ اپنے والدین کے لیے بھی اس رات میں کریں۔ اللہم اغفر لی والی ولدی للمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب، اس دعا کو بھی ضرور پڑھیں۔ اور ایک اور استغفار ہے، اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جب بندہ اس استغفار کو 27 مرتبہ پڑھتا ہے، 27 یا 25 مرتبہ پڑھتا ہے، ایک روایت میں ہے، میں نے سنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی اس دنیا میں مخلوق ہیں، مسلمان مرد عورت ہیں اور مومن مرد اور عورت ہیں، تو اس کی نیکیاں، اس کی برابر اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور پھر وہ بہت ہی اعلیٰ درجے میں مطلب اس کا شمار ہوتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس رات کو بالکل بھی ویسٹ مت کریں، برباد مت کریں، اس میں اللہ کا ذکر بھی ضرور زیادہ سے زیادہ کریں، اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت اور توبہ کی نماز بھی پڑھیں۔ اور جب 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیں گی تو پہلی رکعت میں ایک روایت میں ہے کہ میں نے شعیب قاری کے بیان میں سنا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ پہلی نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل جیسے آپ نے پڑھی، تو اس میں پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل اعوذ بالفلق، اور دوسری رکعت میں قل اعوذ بالناس پڑھتے ہیں، تو وہ اس کا نام غافلوں میں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو کم سے کم 100 آیتیں قرآن کی ضرور پڑھنا، کیونکہ اگر آپ جو بندہ رات میں 100 آیتیں پڑھتا ہے تو اس کا وہ فرما برداروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور قل اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص کم سے کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، کیونکہ جو بندہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو 1/3 قرآن کے برابر کو ثواب ملتا ہے۔ اور چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس رات میں صدقہ ضرور کریں، چاہے اپنی حیثیت کے مطابق کریں، چاہے 10 روپے کریں، چاہے 1 ہی روپیہ کریں، پر صدقہ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ کام ضرور کرنا ہے، لکھ لیں انشاءاللہ، اور اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آزمائشوں کو ختم فرما دے، ان پر اپنی رحمت نزول فرمائے۔ یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ بس آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے سینڈ کریں اور شیئر کریں، اور جن کو آپ ویڈیو سینڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو اپنی منہ زبانی سے اس باتوں کو بتائیں، پلیز صدقہ جاریہ کی نیت سے بتائیں۔ صدقہ جاریہ بھی ہوگا، آپ کو اس کا آپ کو اس کی جو ہے آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ کیا پتہ کس کی کیا مسئلہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مسئلہ حل کر دے، دونوں جہاں میں اس کی تقدیر کو چمکا دے۔ آپ لوگ سے دعا ہے، اور اس کے بعد میں یہیں پہ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔